ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ الحمدللہ آج کے اس پروگرام کے اندر حضرت علامہ مولانا محمد صفدر علی پسیہ صاحب بھی رونق افروز ہوئے ہیں۔ ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا میر سید علی رضا شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا خاور حسین نقشبندی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے اس پروگرام کی ایک عرصے سے سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھے، اور ہم سب کو اس عظیم کام کے لیے بڑی یکسوئی کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے، عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیدا کی جاتی ہے اور یہ سننے کو ملتا ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں کی زبان سے جب سننے کو ملتا ہے تو پھر غور کرنا پڑتا ہے کہ ایک عام آدمی اگر یہ بات کرے تو بندہ ادھر ادھر صرف نظر کر جاتا ہے، لیکن جب پڑھے لکھے لوگ کوئی بات کرتے ہیں تو اس پر بندہ مجبور ہو جاتا ہے سوچنے پر۔ تو مجھے اگلے دنوں ایک بڑی علمی شخصیت کی زبان سے یہ الفاظ سننے کو ملے کہ اس عنوان پر اتنے زیادہ پروگرام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یقین جانے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب ہمارا علم اتنا محدود ہو کر رہ جاتا ہے کہ ہمیں اس کام کی اہمیت ہی عوام انداز کیا اہمیت دیں گے جب پڑھے لکھے لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مرزائی تو ختم ہو چکے ہوتے، یہ ہمارے پروگراموں نے ہی ان کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ بڑا ہی ایک عظیم، میں کہتا ہوں عجیب و غریب جملہ تھا، جو سن کر دل کو تکلیف بھی ہوئی اور سوچنے پر بھی مجبور ہو گیا کہ آخر یہ کیا حکمت ہے اس جملے کے اندر، کہ کیا اس کی وجہ سے مرزائیوں کے وجود کے اندر کیا بقا پیدا ہوتی ہے؟ اس پروگرام سے مرزائیوں کو بقا نہیں ملتی، بلکہ ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ ہم تو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے یہ نعرہ حق بلند کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں افراد کبھی بھی، آپ تاریخ انسانی میں جا کر دیکھیں، افراد کی کثرت نے کبھی مار کے فتح نہیں کیے، اور کبھی کیا نام ہے، یہ تاریخ کے اندر جو مثالیں رقم ہوتی ہیں تو بڑی بڑی جماعتوں نے یہ کام نہیں کیے، بلکہ قرآن اس بات کی سب سے بڑی سند ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں کہ جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی۔ کوئی کام کا شخص ہو، کوئی ایک ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ نعرہ حق بلند کر دے تو اس کی ایک ہی آواز میں ہی اللہ وہ برکتیں نازل فرما دیتا ہے جو بڑی بڑی جماعتیں بھی کام نہیں کر سکتی۔ آخر میں یہ سوچنا ہوں کہ ایک طرف بد عقیدہ وہ لوگ ہیں، میری باتوں کو آپ نے بڑی توجہ سے دو تین باتیں میں ضروری کرنا سمجھتا ہوں۔ وہ ایک تو یہ کہ ایک بد عقیدہ لوگوں کا طبقہ ہے جو ختم نبوت کے نام پر صحیح العقیدہ لوگوں کے کام کو بھی پسے پشت ڈال کر اور صحیح العقیدہ لوگوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، اور وہ کس حد تک کامیاب ہے اس پہ بات کرنے کا وقت نہیں۔ میں کہتا ہوں وہ اپنے مشن میں کامیاب جا رہے، ہمارے لوگوں کو وہ اپنی صفوں کا مجاہد ثابت کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ مجھے بھائی اتنا مقام دیا گیا، اتنا پروٹوکول دیا گیا، کیونکہ آسانی سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں ان کو۔ دوسری طرف اسلام دشمن قوتیں ہیں کہ وہ ساری کی ساری مرزائیوں کو جس طریقے سے استعمال کر رہی ہیں، ہمیں اس کا بالکل احساس تک نہیں کہ مرزائی جو ہے وہ کس طرح سے اسلام دشمنوں کا ہتھ کنڈا بن کر مسلمانوں کے محلوں میں، گلیوں میں، ملکوں میں رہ کر مسلمانوں کو ہی اپنا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈکی چکی بات نہیں۔ تیسری طرف یہ کہ ہمارے اندر کی ہمارے ہم خیال لوگ مسلمان وہ اس قدر جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس قدر جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہمیں خود شرم آتی ہے کہ ہم ان لوگوں کا تحفظ کریں، دین کا تحفظ کریں، کس کی بات کریں۔ میں صرف دو باتیں اس حوالے سے کرنا چاہوں گا، وہ بہت ضروری ہے تاکہ میرا غم بھی تھوڑا سا کم ہو اور میرے علماء بھی اس معاملے میں میری رہنمائی بھی کرے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی اہمیت بھی ہو۔ یہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرنا صرف ختم نبوت کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی بیس پر پورے دین کی حفاظت کا معاملہ۔
پورے دین کی حفاظت کا معاملہ ہے. دیکھیں جس نے ختم نبوت کا انکار کیا اس کی توحید بھی سلامت نہ رہ سکی. حضرت بیان کریں گے کہ مرزا قادیان نے کس طرح توحید کو بھی نشانہ بنایا. پھر اسی طرح کسی چیز پر کسی شخص کا ایمان درست رہ ہی نہیں سکتا جب تک ختم نبوت پر ایمان کامل نہ ہو. اور جس تحفظ کی میں بات کرتا ہوں وہ ہمارے نام نہاد جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں اور ایسی گمراہ خانہ اور جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں جس کے نتیجے پر ہمیں شرم اٹھانا پڑتی ہے. میں صرف دو مثالیں دی. میں ایک مثال وہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چند دنوں پہلے حاضری ہوئی. میں نے ایک شخص کو وہاں سجدے میں پڑے دیکھا. ہمارے لوگ تو اتنی ہمت بھی نہیں نہ کرتے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں, کم از کم کوئی اسے پکڑ کر یہ کہہ دے کہ تم غلط کہتے ہو. اس وقت وہاں بزرگوں کی کمی نہیں تھی, پیروں کی کمی نہیں تھی, مولویوں کی کمی نہیں تھی, عوام الناس کی کمی نہیں تھی. میں بھی کھڑا وہاں دعا مانگ رہا ہوں اور میں بزرگوں کی برکتوں کا اس طرح سے قائل ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے کتنا اعتراف ہے بزرگوں کی برکتوں کا. میرا یقین اور عقیدہ یہ ہے کہ ان کی برکات جو ہے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. میرے عقیدے پہ کسی کو شک نہ گزرے میری باتیں سن کر. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور حقیقت بیان کرتا ہوں, جب میں نے اس شخص کو دیکھا اس کے سر پہ پگڑی بھی تھی, اس کے چہرے پہ داڑھی بھی تھی. میں سمجھتا ہوں کوئی بھنگی چرسی ہے تو غلط کام کر رہا ہے. لیکن جب میں نے ایک ایسے بندے کو جس کے ہاتھ میں وظائف کا مجموعہ بھی ہے, درود شریف وظیفہ بھی ہے, سر پہ سبز پگڑی بھی ہے, چہرے پہ داڑھی بھی ہے, اور جب وہ زمین میں سجدے پہ پڑا ہے, میں سنی ہو کر کے بات کہہ رہا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سنی ہیں تو کیسے سنی ہے. جب اس کو میں نے سجدے سے اپنے سر اٹھایا, میں نے کہا بزرگوں یہ کام درست نہیں ہے, یہ آپ نے غلط کام کیا ہے, یہ شریعت کے خلاف ہے. وہ مجھے کہنے لگا, اس کا جواب سننے لگا, مجھے کہنے لگا میں کسی چھپے رب کو سجدے نہیں کرتا. کیا میری بات کا جواب یہ بنتا ہے؟ کہنے لگا میں کسی چھپے رب کو سجدے نہیں کرتا, میں اس رب کو سجدے کرتا ہوں جو مجھے نظر آتا ہے. میں نے کہا تجھے یہاں کون سا رب نظر آ رہا ہے؟ اب آگے میں کیا کہوں, میں کیا کہوں کہ اس نے کیا کہا. اس نے کہا میرا یہ رب ہے. کیا کسی سنی عالم دین نے آج تک کی یہ بات کہی کسی کو کیسا کرو؟ بلکہ کتنی بڑی یہ حماقت اور جہالت کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے اتنا جلیل القدر تاریخی رسالہ لکھا ہے. پوری تاریخ اسلام کے اندر, میں اپنے علم کی بات کرتا ہوں, پوری تاریخ اسلام کے اندر کسی شخص نے تعظیمی سجدے کی حرمت پر اتنا بڑا رسالہ نہیں جمع کیا. لیکن جب میں نے اس شخص سے پھر بات کی, میں نے کہا میرے پیارے آقا علیہ السلام نے اس کام سے منع کیا ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے, یہ حرام ہے, یہ گناہ ہے. اگر جائز سمجھ کر کیا جائے تو یہ بندے کو ایمان سے خالی کر دیتا ہے, لہذا یہ تم کام نہ کرو. اب اس کا جو رویہ آگے سے یہ تھا, مجھے کہتا ہے چل رہے. میں نے جس کو بھی ویسے یہ بات سنائی ہے اس نے میرا مذاق آگے سے اڑایا ہے, ہنسی دکھائی ہے مجھے, اس نے رو کر آنسو نہیں مجھے برسا کے دکھائے کہ یہ کتنی دکھ بھری بات ہے. ایک بندے نے یہ بات کہی, اس کو جواب آگے سے کیا ملا. ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے, ایک اور شخص سے میری ملاقات ہو گئی اور اس شخص سے جب بات چل رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرا پیر ہر ویلے میرے نال ہے. مجھے دیکھ رہا ہے, میں ادھر میری ساری باتیں سن رہا ہے. بھائی پیروں کے پاس جا کر بیٹھے تو بات سنانا مشکل ہو جاتی ہے, سیدھی سی بات ہے. یہ پاس بیٹھے ہوں, مریدین بیٹھے ہوں تو اپنے دل کا مدعا بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ دور دراز میلوں پہ بیٹھا, میں نے کہا کہ حضرت سے اگر پوچھوں کہ تمہارے پیر صاحب کا فون نمبر کیا ہے تو فوراً فرمائیں گے کہ ان کا یہ نمبر ہے. تو پھر میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ اگر ان کے پاس موبائل ہے, تمہارے پاس بھی ہے, تو کیوں بے فضول خرچی کرتے ہو؟ ہر ویلے تو وہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. اہل سنت کے لوگوں, میرا ہاتھ باندھ کے آپ سے یہ درخواست اور التجا ہے, جاگو. ایسے لوگ قطعاً سنی نہیں ہے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں, نہ ان کا ہم سے تعلق اور نہ ہمارے بزرگوں سے ان کا کوئی تعلق. آج اگر کوئی بھی صاحب مزار کھڑا ہو تو یہ جتنی حرکتیں کرتے ہیں وہ سارے ان پر لعنت ڈالیں کہ تم نے ہم نے جس شریعت کی خاطر جانے دی
انڈیا سے نہیں آئے تھے بھائی، افغانستان سے آئے تھے، غزنی سے آئے تھے، انہوں نے اتنا بڑا سفر کر کے لاہور میں آ کر ڈیرا لگا کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، تو آخر کس مقصد کے لیے؟ برل میں یہ ٹوٹی رگیں زیادہ نہیں کھلانا چاہتا، میری ادب سے یہ التجا ہے کہ یہ گیدرنگ اس کو مزید بڑھائیں، بلائیں اپنے ساتھیوں کو، لائیں اس پروگرام کو بھی کامیاب کریں اور اپنا تشخص بنائیں، ختم نبوت کو اپنا تشخص بنائیں، یہ تمہارے بزرگوں کا کام ہے۔ اب میں بلا تغیر نعروں کی گونج کے اندر مناظر اسلام فاتح قادیانیت، وہ عظیم شخصیت کہ جنہوں نے اپنی اس چھوٹی عمر میں سینکڑوں قادیانیوں کو اسلام میں داخل کیا، اور ایک بہت بڑے مہانہ رسالہ لا نبی آبادی، جس کا ترجمہ کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے بعد نہیں 22 پروگراموں کا سر نکلنا چاہیے منہ سے، میرے نبی کے بعد، وہ رسالہ مہانہ چلا رہے ہیں۔ اور اس وقت اہل سنت کے وہ بڑے عظیم ختم نبوت پر ترجمان ہیں، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، مناظر اسلام فاتح قادیانیت حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل باجوہ صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفید کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، والصلاة والسلام علی معدن الجود والعطاء والسخاء والرضا، معدن الجود والعطاء والسخاء والرضا، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، خصوصاً على إمام الابتلاء في الكرب والبلاء، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قسيم نسيم وسيم جسيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا أول، الصلاة والسلام عليك يا آخر، الصلاة والسلام عليك يا حاشر،
الصلاة والسلام عليك يا آخر وعلى آلك وأصحابك يا خاتم. ذوی الاحترام مشایخ اعظام، وارثان محراب و منبر، صاحبان علم و عظمت، حضرات علماء کرام، طلباء کرام، اللہ رب العزت کے پیاروں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حبداروں، مصطفیٰ کریم کی نسبت و غلامی کے صلے میں جنت کے حقداروں، سبحان اللہ. آج کی 22ویں ماہانہ مجلس ختم نبوت جو کہ پروردہ آغوش علم و حکمت، پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ پیر سید عارف بہاء الحق شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ آپ کی صدارت میں سنی دفاع ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر رہنمایان سنی دفاع ختم نبوت خصوصاً حضرت العلامہ پروفیسر محمد سجاد کریمی صاحب سلمہ اللہ بڑے اہتمام، انصرام، انتظام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. تلاوت و نعت خوانی کے بعد حضرت علامہ پروفیسر محمد سجاد کریمی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز اور سوز و گداز کے ساتھ اپنا ما فی الضمیر بھی بیان کیا، اور آج کے اجلاس میں حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب سلمہ اللہ، حضرت علامہ فخر المدرسین خاور حسین نقشبندی صاحب سلمہ اللہ، حضرت علامہ صفدر علی پسیہ صاحب سلمہ اللہ، اور دیگر علماء کرام، اور آپ سب کو بڑے خوبصورت انداز میں خوش آمدید بھی اور ان کی تشریف آوری کا شکریہ بھی کیا. صاحبو، آپ کریم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے اجلاس میں تشریف لائے ہیں. حق تو یہ ہے کہ آپ میں سے سب کو تنہا تنہا فردن فردن کھڑا کر کے اس کی عظمت کو ایک ایک سلوٹ کیا جائے. کیوں کہ آپ یہاں خنسوں کی اور ہجڑوں کی اور یہاں پروفیشنل اور دین فروشوں کی، دین کے نام پہ دین فروشوں کی مجلس میں نہیں آئے، بلکہ محمد عربی علیہ السلام کی ختم نبوت کے دفاع کے سلسلہ میں سرفروشوں کی مجلس میں آ گئے. آپ کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہیے. صاحبوں، ہم بڑی عظمت و محبت کے ساتھ نعرے الاپتے ہیں، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. مگر ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وقت کے کتنے یزید ہیں جن کے دامنوں میں ہم رہ رہے ہیں؟ وقت کے کتنے یزید ہیں جن کو صبح و مساء سلام کیے بغیر ہم اپنی زندگی کو، اپنے جینے کو مشکل سمجھتے ہیں. جس حسین کی عظمت کا نعرہ لگاتے ہیں، کیا ہم نے افکار حسین، انداز حسین، نسبت حسین، دروس حسین، تعلق حسین، محبت حسین سے ہم نے کوئی وابستگی کا حق ادا کیا ہے؟ کوئی سبق سیکھا ہے؟ کتنے ہم نے
ان کے دیے ہوئے دروس میں سے کسی ایک درس و سبق کو یاد کیا ہے؟ حسین کس کا نام ہے؟ حسین اس شخصیت کا نام ہے جو حق کی صورت میں باطل کے سامنے ڈٹ جایا کرتے ہیں۔ حسین حق کی صورت کا نام حسین ہے۔ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کربلا کے اندر مصطفیٰ کریم کے مقام اور نظام کا تحفظ کیا ہے۔ بس دو کام کیے، مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا تحفظ، بس یہ کام کیے، اور اس کام کی اہمیت بتا دی ہے کہ علی اصغر، علی اکبر، اونو محمد، قاسم، عباس، یہ سب ایک ایک کر کے چمنستان رسالت و فاطمیت و علویت کے یہ پھول، یہ روشن ستارے ایک ایک کر کے قربان کیے جا سکتے ہیں، مگر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ہر حال میں مصطفیٰ کی عظمت کا پہرا دیں گے، پاسبانی کریں گے۔ یہ ہمیں سبق حسین پاک نے سکھایا ہے۔ جس نے حسین پاک کے سبق کو یاد رکھا، وہ نظریں نہ دے، وہ نیازیں نہ دے، وہ نذرانے نہ دے، وہ پلاؤ نہ پکائے، وہ قرآن خوانی نہ بھی کرے گا نا ظاہری طور پہ، مگر جو حسین نے فکر دیا ہے اس فکر کو اجاگر رکھے گا عملی طور پہ، تو رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی رحمت کے فرشتے اس بندے کی زیارت کے لیے قطار در قطار اترتے رہیں گے۔ اس بندے کی زیارت کے لیے یہ جو تمہیدی کلمات ہیں، جس طرح کریمی صاحب اپنے دل کے پھپھولے آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اسی طرف اگر ہم چلیں گے تو جس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے اس کے لیے وقت کے دامن میں مزید تنگی ہوتی چلی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں پہلے پروگرام مؤخر ہوا ہے۔ صاحب کوئی بندہ دعویٰ کرے تو اس کے دعوے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ بولو، دعوے کے لیے دلیل ہوتی ہے جی، دلیل، اور دعوے کے لیے دلیل کے لیے گواہ ہونے چاہیے۔ جو دلیل کے اندر سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا میٹیریل کیا ہے؟ گواہی۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے جو ہمیں دین دیا ہے، اس اسلام کے اندر گواہیوں کو بہت بڑی مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، بہت ساری آیات ہیں۔ گواہی ہمارا جو شرعی عدالتی نظام ہے اس کے اندر اور تعلیمات قرآنیہ کے اندر، تعزیرات اسلامیہ کے اندر تعزیرات جو ہیں ان کے لیے گواہیاں ضروری ہیں۔ گواہی ضروری ہے۔ گواہی نہ ہو تو مجرم وہ محرم کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ گواہی نہ ہو تو مجرم کو اسلام سزا نہیں دیتا۔ ہماری جو عدالتیں ہیں، اللہ کرے یہ عدالتیں، یہ قانون جو انگلستان والا قانون ہے، یہ قانون یہ نہ رہے جس کو اپنی چوائس کے مطابق ہمارے گماشتے مولڈ کر لیتے ہیں۔ یہ قانون وہی رہے جو مسجد نبوی شریف میں طے کیا گیا تھا، جس قانون کے لیے، جس قانون کو بنانے کے لیے آواز آتی ہے جبریل، فرمایا بارگاہ حبیب میں چلے جاؤ، وہ قانون بنتا گیا۔ اللہ کرے ہمارے بالخصوص پاکستان کے اندر وہ نظام چلے، وہ قانون چلے، عدالتیں ختم ہو جائیں، وہ عدالتیں جو اغیار کے اشاروں پہ تگنی کا ناچ رہی ہیں، اللہ کرے وہ خانے، وہ گھر، وہ مساجد، وہ مکاتب، وہ
रब अकबर की कसम, कायनात थी है जो रहेगी जब तक, कायनात तब तक कायम रहेगी जब तक उसके महबूब की इज्जत महफूज है। जब तक उसके महबूब की इज्जत महफूज है। लेकिन याद रखो, जब तक का मतलब ये मुक़य्यद बात नहीं है, ये इसका तल्लुक ज़ाहिर के साथ है। वरना महबूब की इज्जत जब तक, कब तक, जब तक, जहां जहां, ये कोई अल्फाज नहीं है। महबूब की इज्जत कब से है और कब तक रहेगी, इसके लिए कोई लफ्ज नहीं है। कब से है, कब तक रहेगी। मैं अपनी जो मौजू है उसकी तरफ आने लगा हूं। महबूब की इज्जत कब से है, कब तक रहेगी, ये खालिक से पूछो, मखलूक से पूछ रहे तो सैयदी आदम से पूछो। हमारे आका की इज्जत कब से है, मखलूक में से पूछ रहे तो दो शख्सियात हैं। एक सैयदी जिब्रील अना ज़ालिकल कौकब, एक सैयदी जिब्रील से पूछो और दूसरा सैयदी आदम करीम से पूछो। हमारे आका की इज्जत का सिलसिला कब से है और कब तक रहेगा, ये कुरान से पूछो। वरफ़अना लका ज़िक्रक वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अब मेरी गुफ्तगू उन्वान के मुताबिक बाकायदा शुरू। मैंने जो गवाही की बात की थी और दावे की बात की थी, दावा हमारे नबी का है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। दावा हमारे आका का है कि मैं अल्लाह करीम का आखिरी नबी हूं। लोगों ने गवाहियां तलब की कि आपके नबी होने के लिए आपके पास दलील क्या है। रब ने फरमाया, महबूब दावा तूने नहीं किया, तुझसे दावा तेरे रब ने, खालिक ने करवाया है। प्यारे हबीब तूने दावा नहीं किया, दावा तो तेरे रब ने तुझसे करवाया है। इस वास्ते जो लोग तुझसे दलील मांगेंगे मेरे प्यारे महबूब, दलील लोग मांगेंगे, जवाब तेरा रब अता फरमाएगा। रब्बे कुद्दूस ने, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, मेरे सोने महबूब ये लोग दलील मांगेंगे तो मैं इन लोगों को फरमाऊंगा मेरे नबी की अजमत, मेरे नबी की नबूवत, खत्म नबूवत, अजमत और रहमत, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों। रब ताला ने खुद फरमाया, महबूब के जितने मरातबे मनाज़िल हैं, महबूब की रफ़त शान है, कमालात है, मौजूदात है, इख्तियारात है, तसर्रुफात है, महबूब की खत्म नबूवत हो या कोई भी मौजूदा अज़मत हो, उसके लिए मैं खुदा हूं कि नबी के लिए खुद दलील बन जाता हूं। हमारे मुस्तफा को जितने भी सरकार ने दावे किए, खुद नहीं किए, अल्लाह ने दावे कराए हैं, मुस्तफा ने दावे किए हैं, दलील लोगों ने मांगी है। रब ने फरमाया मैं सबसे बड़ा हूं तो मैं ही नबी की अजमत की खुद दलील हूं। अपने नबी की अजमत के लिए मैं खुद दलील हूं। कहीं फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। तुझसे दलीलें तलब करते हैं, मैं खुद दलील हूं तेरे लिए। मैं खुद दलील हूं। आगे आ गई बारी, हमारे नबी खातम नबीयीन है। मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया कायनात के अंदर, लोगों में रब कायनात का आखिरी नबी हूं। मुझसे पहले अल्लाह ने सिलसिला नबूवत शुरू किया, लेकिन सरकार फरमाते हैं मैं सबसे पहले हूं। नबूवत लेने में पहले, नबूवत पाने में पहले, नबी बनने में पहले, आने में सबसे आखिर पे हूं। या रसूल अल्लाह दलील क्या है? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम आपके, अल्लाह अकबर कबीरा, आपके होंठ
मुबारक अभी हिले नहीं। करीमा का प्यारा अल्लाह बोला, रब ने फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन महबूब ये तुझसे दलील मांगते हैं, खत्म नबूवत की दलील क्या है? बताओ खत्म नबूवत की दलील क्या है? अरे ना मानने वालों ने क्या कहा? हत्ता नरल्लाह जहरा, मूसा हमको रब दिखा, एलानिया देखेंगे तो तेरे रब को मानेंगे, मगर एलानिया देखने वाले बदबख्त भी मानने के लिए आमादा नहीं हो सकते। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, जिनके सीनों के ऊपर रब ने मोहरे लगा दिए बदबख्ती की, कुफर की, गलाजत की, कोई उतार नहीं सकता। खातम अल्लाह अला कुलूबिहिम के मिस्ताक, मगर जिन लोगों के अल्लाह तबारक व तआला ने मुकद्दर में नूर ईमान मुकद्दर में फरमाया है, वो लोग तो किसी इशारे के बगैर मान जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया सोना कि ताजे खत्म नबूवत तेरे सर पे तेरे रब ने सजाया है, कोई उतार नहीं सकता। ये है सियालकोट, और यहाँ के ये हमारे अल्लामा अब्दुल हकीम नव्वरुल्लाह मरकज़ुहु आपका शहर, ये माशाल्लाह किबला पीर तरीक़त सैयद मोहम्मद आरिफ शाह साहब आपका शहर नव्वरुल्लाह मरकज़ुहु, ये अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद आलिम साहिब अलम का शहर, ये इल्म के समुद्रों का, ये जो बहरुल उलूम है, ये उनका शहर, मोहब्बत वालों का शहर है, और इस पे इश्क वालों का पहरा है। तो ये इश्क वाले हैं, जब बात सुने अल्लाह के कुरान की, बात सुने मुस्तफ़ा की खत्म नबुव्वत की, मचल ना जाए मुझे क्या जरूरत है। कौन कहेगा सुभान अल्लाह, मुझे क्या जरूरत है? अरे जिसको अपनी भलाई की जरूरत है कहता रहेगा सुभान अल्लाह। जो कुरान और रब से रूठा रूठा रहे, जो अल्लाह का कुरान सुन के अपना कलेजा नहीं थाम सकता, उसके अपने मुकद्दर, फिर तो कलेजा फट के भी आवाज यही निकलेगी जो तुम निकालना चाहते हो। अल्लाह करीम ने फरमाया प्यारे महबूब, तुम मेरे महबूब, मैंने तुम्हारे सर पे खत्मे नबूवत का सेहरा सजाया है। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरी खत्मे नबूवत अज़मत के लिए गवाह हूँ। अब हमारे पास हमारी निस्बत किससे है? ओए लोगों देखो, हम आम नहीं हैं, बकाऊ माल नहीं है, हमारे इमाम आशिका मुजद्दिद मियां हाज़िरा इमाम अशाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपने ऐसे नहीं फरमाया था, किसी वजह निस्बत से फरमाया था, करूं मदह अहले तुमल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला।
جس کی رگوں کے اندر صدیقی خون تھا، 73-4 کی تاریخ اٹھا، قائد ملت اسلامیہ امام الشاہ احمد نورانی علیہ الرحمت الربانی، آپ کو جب لاہوریوں نے، صدر الدین کے گماشتوں نے یہ کہا کہ جناب یہ بیگ لیجئے اور ہمیں غیر مسلم اقلیت سے استثناء قرار دلوا دیجئے، آپ نے فرمایا کیا ہے؟ بڑی لجاجت سے کہنے لگے 50 لاکھ روپے۔ آپ نے فرمایا دیر ہو گئی تمہیں، نورانی کو خریدنے میں تمہیں دیر ہو گئی، نورانی کو خریدنے میں تمہیں دیر ہو گئی ہے۔ قادیانی گماشتو ان کی آنکھیں پھٹ گئی، کون ہے جس نے ہم سے زیادہ قیمت نورانی کو دے دی؟ فرمایا دیر ہو گئی ہے نورانی کو خریدنے میں تجھے۔ حضرت وہ کون ہے جس نے اس نے پیسے دی؟ فرمایا میں پہلے بک چکا، نورانی تم سے تمہارے پہنچنے سے پہلے نورانی بک چکا ہے۔ آنکھیں پھٹی رہ گئی، کلیجہ باہر کو آ گیا، پاؤں کے نیچے سے زمین گھوم گئی، تارے پھول گئے قادیانیوں کی نظروں میں۔ کون ہے؟ میرا قائد، تیرا قائد، جس کا دین عشق مصطفیٰ کے داغ سے منور ہے مگر دامن بے داغ ہے۔ وہ امام نورانی، مرد حقانی، عارف یزدانی، انہوں نے فرمایا دیر ہو گئی نورانی کو خریدنے میں تو بک چکا ہوں۔ کہاں بک چکے ہو؟ فرمایا بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہوں، میں تو بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہوں۔ اب نورانی تمہارے صندوق یہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہے۔ کیا حقیقت ہے اس 50 لاکھ؟ میں نے تو اس بارگاہ میں سودا کر دیا ہے، مالک کونین ہے، میں نے تو وہاں سودا کیا ہے۔ صاحبو بہرحال اللہ میں بات یہ کر رہا تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا، دعویٰ خود نہیں اللہ نے دعویٰ کروایا، اللہ کریم کے دعویٰ کروانے سے مصطفیٰ نے دعویٰ فرمایا، لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ قوموں نے، لوگوں نے دعویٰ کی دلیل مانگی، اللہ کریم نے فرمایا میں خود نبی کے خاتم النبیین ہونے کی خود دلیل ہوں۔ آج یہ قرآن پاک کی سینکڑوں آیات میں سے حصول برکت کے لیے، اپنے ایمان و عقیدہ کی پختگی کے لیے بس 1-2 آیات، چند روایات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ کریم کے پیارے بندوں، رب قدوس نے اپنے محبوب علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کے لیے خود دلائل دیے، خود اللہ نے گواہیاں دی۔ میرا مصطفیٰ میرا حبیب ہے، میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، خاتم النبیین ہے، آخر النبیین ہے، یہ خاتم النبیین ہے، میں نے اسے بنایا ہے، اس کے سر میں میں نے ختم نبوت کا تاج و سہرا سجایا ہے۔ آسمانوں سے آواز آتی ہے میرے مصطفیٰ کے خاتم النبیین ہونے کے لیے۔ آواز کیا آتی ہے؟ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول تسلیمات مختص و مخصوص ایریا علاقہ کے لیے آتے رہے۔ میرے لیے اللہ نے علاقہ کی تقسیم تخصیص نہیں فرمائی، ایریا کی سمت و جہت کی تخصیص نہیں فرمائی، تقسیم نہیں فرمائی۔ رب نے اعلان کر دیا ہے پیارے محبوب انا رب العالمین وانت خاتم النبیین۔
नबीयीन है, अल्लाह की किताब कुरान बता आप कैसे खातमुन नबीयीन है। अब आ जाती है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम मुकम्मल कर दी, शरीयतें भी मुकम्मल कर दी, किताबें भी मुकम्मल कर दी। प्यारे महबूब, जो तेरा दीन वो मेरा दीन, जो मेरा दीन वो तेरा दीन, जो मेरी किताब वो तेरी किताब। प्यारे महबूब, जो तेरी उम्मत है वो मेरे बंदे हैं, जो मेरे बंदे हैं वो सारे तेरे उम्मती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए प्यारे हबीब, आज के दिन हमने दीन को भी कामिल अकमल मुकम्मल कर दिया, इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, दीन को मुकम्मल कर दिया, किताब को मुकम्मल कर दिया, प्यारे महबूब शरीयत को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती। यहाँ जो तकमीले नेमत है इससे मुराद है रसूलुल्लाह की नबूवत। यहाँ नेमत से मुराद क्या है? हमारे आका अलैहिस्सलाम की नबूवत। इत्माम नेमत से मुराद है खत्मे नबूवत। इत्माम नेमत से मुराद क्या है? खत्मे नबूवत। रब ने हमारे आका पे नबूवत को मुकम्मल कर दिया, सिलसिला नबूवत को खत्म कर दिया, हमेशा के लिए खत्म फरमा दिया। कुरान करीम की एक नहीं है बल्कि उलमा ने लिखा है, साहिब नूरुल अनवार ने भी लिखा है, कुरान पाक से कोई मसला अखज़ करना हो उसके 4 तरीके तुरुक़ अरबा, इबारतुन नास, दलालतुन नास, इक्तिज़ाउन नास, इशारतुन नास, नुसूस अरबा से, कुरानी आयात से चिट्टे दिन से ज्यादा वाज़े ये जनाब दलाइल मौजूद है। हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के गज के बोल आखिरी नबी हैं। अल्लाह का कुरान भी गोया ये ऐलान कर रहा है, अल्लाह का कुरान और मेरा रब रब रहमान खुद ये ऐलान कर रहा है। अल्लाह करीम के ऐलान को बबांगे तो आप पढ़ेंगे। अल्लाह तुम्हें मक्के मदीने ले जाए, ख्यालों की दुनिया में पता नहीं कहां पहुंचे हो। सामने सदाते किराम है, उलमाए किराम है, ये सारे मुझसे सीनियर हैं, मैं इनको सबक सुना रहा हूं और तुझे मदीने वाले की बातें सुना रहा हूं। जनाब वो मदीने वाले की बात और फिर वो 29, 10, 16 हफ्ता की रात और सामने सादात की जात, तो मदीने से क्यों ना आए रहमत की खैरात। और तुम भी बोलोगे तो बन जाएगी बात। कुरान ने फरमाया हमारे आका मौला आखिरी नबी हैं। रब ने फरमाया ज़हरा का बाबा हसनैन का नाना मेरा आखिरी नबी है। कुरान ने क्या फरमाया? हमारे आका अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये बस 2 आयत मैंने पढ़ी हैं, मेरे आंखों के सामने ज़हन के अंदर और भी बहुत सारी आयत हैं। वक़्त को मलहूज़े खातिर रखना है। आप मिल के जरा अपने अंदर के जो साहिब हैं, अपने अंदर के साहिब को जिनका जागता है उसको मिचलाने के लिए वो मचलेगा। वो जब मचलेगा तो मचलते मचलते ऐसी अंदर से छलांग लगेगी, बिगड़ी बन जाएगी, मंजूरी हो जाएगी, छलांग ऐसी लगेगी मदीना पहुंच जाएंगे। इरादा है तो फिर इआदा भी करना है, इआदा भी करना है। और वो क्या है? हमारा अकीदा क्या है, यहाँ है क्यों है? ये सुन्नी दिफाए खत्मे नबूवत, ये किबला शाह साहब की सरपरस्ती में अल्लामा करीमी साहब आपको क्यों बुलाते हैं? इस वास्ते जो कुरान ने फरमाया है हमने भी वही ऐलान बबांगे तो हल करना है। कुरान
کریم علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں ان آیات کی تشریح اور تفسیر بھی آپ نے سننی ہے، اور اس کا ترجمہ بقول شاعر کی سن لیں۔ قرآن کیا کہتا ہے، رب رحمان کیا فرماتا ہے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جسم میں جب تک جان رہے، جسم میں جب تک جان رہے، آج آپ نے یہ عہد کر کے جانا ہے، آج اپنی زندگی کا مقصود بتا کے بنا کے جانا ہے کہ جسم میں جب تک جان رہے، جسم میں جب تک جان رہے، جسم میں جب تک جان رہے، جسم میں جب تک یہ تیرا ایمان رہے، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، صدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت اتنا مجمع ہو یا اللہ جو تیرے نبی کی ختم نبوت کے نعرے لگائے اس کی جیب خالی نہ ہو، اس کا دل منور ہو جائے، پیسے لگے بغیر اسی مہینے پہنچ جائے مدینے، ختم نبوت زندہ باد۔ جو اونچی بولے مدینے جائے، جو نبی کی ختم نبوت کے لیے نہ بولے وہ موتی کے پاس جائے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت ہے ایمان۔ زور سے کہیے بے شک، زور سے کہیے بے شک، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت دین کی جان ہے اسلام کی یہ بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اس سے کرے گا جو انکار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار ہے، وہ دین کا غدار، اس سے کرے گا جو انکار ہے، وہ دین کا غدار، دین وہ اس کا برباد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد، ختم میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلام یہاں قادیانی نا وہ طویلات کرتے ہیں، خاتم، خاتم، تائے مفتوح، تائے مکسور، اس سے جو ہے نا خاتم سے مانا آخری نبی، آخر نبیین، خاتم النبیین مراد، اس سے مراد ہے۔ یہ بڑے سوالات ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اس تقریر میں نہیں، یہ ایک اسپیشلی طور پہ کلاس کے طور پہ بتانے والی چیزیں ہیں، تو میں ان کی طرف پھر کبھی موقع ملا تو بس یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
मुफस्सिरीन किराम का इस बात पे मुसल्लमा कीता है कि खातिमुन नबीयीन और खातिमुन नबीयीन का माना आखिरन नबीयीन है कि हमारे नबी सारे नबियों से बस ये जमहूर मुफस्सिरीन किराम का इस बात पे मुत्तफ़क़ा अकीदा है, नज़रिया है, बल्कि अकीदा ख़त्म नबूवत वो अहम बुनियादी असासी मसला है जिस पर सहाबा किराम का इजमा साबित है। और पहला इजमा उम्मत का अकीदा ख़त्म नबूवत पे हुआ है सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान का। अलबत्ता कुरान पाक की उम्दा तफसीर वो है जो कुरान तफसीर करता है। कुरान की तफसीर जो कुरानी आयात से होती है नंबर 1 है, और फिर कुरान की तफसीर जो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बादहू सहाबा किराम, ताबईन, तबे ताबईन, उलमाए मुतक़द्दिमीन मुताख़िरीन। तो कुरान पाक की इस आयत की तफसीर कुरानी आयात ने भी फरमाई है और यही बताया है कि खातमुन नबिय्यीन खातिमुन नबिय्यीन ताए मफ्तूह और मकसूर दोनों तरीकों से जायज है। और माना क्या बनता है कि हमारे रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी बन के नहीं आ सकता, नबूवत पा के नहीं आ सकता, नबूवत लेके नहीं आ सकता। अल्लाह ने ये सिलसिला खत्म कर दिया है। और करीम आका अलैहिस्सलाम ने खुद तफसीर करते हुए क्या फरमाया? आका मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया खातिमुन नबिय्यीना व मस्जिदी खातिमो मसाजिदिल अंबिया। नबियों में से आखिरी नबियों, मेरी मस्जिद नबियों की मस्जिदों में से आखिरी मस्जिद है। इंसान क़यामत तक आते रहेंगे पर नबी कोई नहीं आ सकता। मस्जिद क़यामत तक बनती रहेगी पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद कोई नहीं हो सकती, सिर्फ मदीने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, अकीदा ख़त्म नबूवत। इमाम इब्ने कसीर अलैहिर्रहमा आप तफसीर इब्ने कसीर के अंदर लिखते हैं करीम आका अलैहिस्सलाम ने कायनात के अंदर ऐलान फरमाया ना रसूलो मन उदरिको हय्या व मन युलद बादी। करीम आका ने फरमाया लोगों, ओए कायनात में रहने वालों, जिन लोगों ने मुझे पा लिया, जिन लोगों को मैंने पा लिया, मैं उनका भी नबी हूँ। और जो क़यामत तक मेरे बाद आएंगे उनका कोई और नबी नहीं होगा, उनका नबी भी मैं ही हूँ। क़यामत तक जितने लोग आएंगे दौर बदलेंगे, अदवार बदलेंगे, तरीके तौर अदवार बदलेंगे, कौमों अक़वाल अहवाल बदलेंगे, पर फरमाया नबी नहीं बदल सकता, दीन नहीं बदल सकता, किताब कुरान नहीं बदला जा सकता। बदला है जमाना लाख बदल मगर इस्लाम न बदला जाएगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अना अव्वलुन नबिय्यीन फिल खल्क़ि व आखिरुहुम फिल बास। लोगों, मैं नबूवत पाने में, नबी बनने में सबसे पहले हूँ, हत्ता कि आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले हूँ। अय्यामे मिलाद शरीफ में आप मेरे अज़ीम उलमाए किराम से, वाइज़ीन किराम से, खुतबा हज़रात से सुनते रहते हैं। करीम आका ने फरमाया, सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन तो नबिय्युम आदम बैनल माए वत्तीन। हज़रत सैयदना इबाद और सैयदना अबी हुरैरा भी इसके रावी हैं। फरमाया मैं उस वक़्त मैं उस वक़्त भी नबी था। कुन तो नबी क्या, ये माजी की बात है, माजी का सिर। कुन तो नबिया, मैं उस वक़्त भी किस वक़्त? आदम बैनल माइवतीन इन आदम लमुनजदिलुन फी तीनतिही। मैं उस वक़्त भी नबी था। इंसान अव्वल आदम अलैहिस्सलाम, आपका शरीर वजूद मसूद
وہ تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی ختم نبوت کا سہرا سجائے ہوئے تھا۔ ابھی آدم علیہ السلام آپ کا وجود مسعود تیار نہیں ہوا، روح مبارک جسد اقدس میں پھونکی نہیں گئی۔ اور اس میں بڑے لطیف نکات ہیں۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی تھا۔ مطلب کیا ہے؟ قربان جائیں، اگر کوئی بندہ خفا نہ ہو جائے تو یوں کہنے کی اجازت چاہوں گا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ مقصد کیا تھا؟ آدم بن رہے تھے اور مجھے آدم علیہ السلام کی ساخت رب دکھا رہا تھا۔ قبلہ شاہ صاحب غلط تو نہیں بات؟ علامہ صاحب بات ٹھیک ہے؟ رب مجھے دکھا رہا تھا، رب قدوس مجھے نظارہ دکھا رہا تھا۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ آنا ذالک کس ستارے کی بات کرتے ہو؟ وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ پتا چلا ابھی آدم علیہ السلام بنے نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اسی واسطے فرمایا اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں بننے میں پہلے ہوں، آنے میں آخری ہوں، سب سے آخری ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری ہوں اور تم امتوں میں سے آخری ہوں۔ سبحان اللہ، میں نبیوں میں سے آخری ہوں اور تم امتوں میں سے آخری ہو۔ اب اس میں جو لفظ خاتم ہے نا، اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، مگر اس طرف آنے سے اجتناب کرتے ہوئے بتاتا چلا جاتا ہوں۔ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا مولا علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے مجموعہ اشتہارات مرزا غلام قادیانی، نیچے لکھا ہے مسیح موعود و مہدی موعود۔ پتہ یہ چلا کہ مرزائیوں کے ساتھ اہل اسلام کا ایک مسئلہ کی بابت کوئی اختلاف و جھگڑا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ مسئلہ ختم نبوت بھی ہے، تو مسئلہ حیات مسیح بھی ہے، تو مسئلہ مہدی موعود بھی ہے، تو مسئلہ عصمت انبیاء بھی ہے، مسئلہ الوہیت خدا بھی ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں، یہ ختم نہیں ہونے کو۔ اس کتاب کے اندر مرزا غلام قادیانی نے، جہنم مکانی نے خود لکھا ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں نہ نبوت کا مدعی اور نہ معجزات اور ملائکہ اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر۔ آگے جا کے لکھتا ہے اور جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم و ثبوت ہیں۔ سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کے بعد یہ لفظ بڑے غور سے سننے والے ہیں۔ پھر مرزائی کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہماری نہیں، تو اڈے مولویاں چھپائی ہے۔ میں جب ربوہ گیا تھا نا، ان کا نام نہاد حافظ مظفر اور وہ مبشر کہلو ان کا، جو ان کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے پوری دنیا میں قادیانیوں کے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ میں نے کہا نکالو اپنی کتابیں، سیکنڈ فلور پہ وہ جو ان کا ہارٹ ہاسپٹل ہے اس کے سامنے، وہ سیکنڈ فلور پہ اس کے آفس میں بیٹھے۔ میں نے کہا مظفر صاحب آپ کی لائبریری سے لاؤ یہ کتاب، نہ ہو تو جناب من مجھ سے اسٹاف لکھواؤ۔ سر قلم کر دو، کوئی دعویٰ نہیں آپ کے خلاف کیا، آؤ بات کرو۔ لیکن وہ جناب ادھر ادھر کی جس طرح ان کی بات ہے، مچھلی کی طرح ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، وہ کرنا اس نے شروع۔ یہ بڑی کرتے تمہارے مولویوں نے یہ جی باتیں لکھ لی ہیں، ہم حاضر ہیں، یہ میرے علماء سرپرست حاضر ہیں، یہ قادیانیوں کی کتاب نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ لکھ کیا رہا ہے؟ یہ سننے والے لفظ ہیں، کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔
کاش کہ مرزا غلام قادیانی اس عقیدے پر پہرا دیتا اور اس کا اس پہ خاتمہ ہوتا تو یقیناً ہمارے اکابرین اس کا جنازہ پڑھاتے. اور آگے جا کے کیا لکھ رہا ہے؟ آگے لکھتا ہے میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ پر ختم ہو گئی. ادھر تو یہ لکھ رہا ہے کہ رسالت بھی ہمارے نبی پہ ختم ہو گئی, نبوت بھی ختم ہو گئی, اور وحی کا سلسلہ بھی قرآن کی صورت میں مصطفیٰ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا. یہ لکھ رہا ہے. دوسری طرف اس کی کتاب ہے, اس کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ. یہ 5 نومبر 1901 سال میں اس نے لکھی تھی. اس کے اندر 5 نومبر 1901 میں اس نے یہ کتاب لکھی تھی. اس کے صفحہ نمبر 4 پہ ان کے ایڈیشن بدلتے رہتے ہیں. اس میں کیا لکھتا ہے؟ نعوذ باللہ سورہ فتح شریف کی آخری آیت لکھتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. لکھتا ہے اس وحی الہی میں, ادھر کیا لکھتا ہے کہ وحی کا سلسلہ ہمارے آقا پہ اللہ نے ختم کر دیا. یہ بات آپ یاد رکھیں گے نا, 2-4 باتیں, تو انشاءاللہ آپ کسی مرتد بے دین زندیق کو نہیں بولیں گے. ادھر کیا لکھتا ہے اس کتاب اندر مجموعہ اشتہارات کے اندر کہ نبوت و رسالت اور وحی نبوت و رسالت آقائی مولائی ملجائی ماوائی محمد الرسول اللہ پہ ختم ہو گئی. اور ایسا ہی ہے, سرکار پہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا. آگے کیا لکھتا ہے پھر اس کے بعد؟ وہ لکھتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا اور رسول بھی. استغفر اللہ, نعوذ باللہ. ادھر یہ لکھ رہا ہے اور ادھر اس نے ایک خودی اصول قائم کیا ہے. یہ کتاب ہے اس کی روحانی خزائن, جلد نمبر 17. اس کے اندر وہ کیا لکھتا ہے؟ لکھ رہا ہے جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں. خود لکھ رہا ہے اس کتاب میں, آپ کے سامنے ہے. چند باتیں آپ غور سے سماعت فرما لیں گے, انشاءاللہ یہ کام آئیں گی. ہمیں لوگ کہتے ہیں مولویوں چھوڑو یار تسی مرزائیاں دے پیچھے ہاتھ ہو کے پہ گئے ہو. انہوں نے بھٹو صاحب نے غیر مسلم اقلیت قرار تے دے چھڑے ہے, تے ہن تسی کی لینا چاہندے ہو انہاں کولوں؟ روٹی ٹکر نو پھائی لائیے. لعنت ایسے مولوی پر جو حضور کی ختم نبوت کا نام لے کے روٹی ٹکر کمانے کے چکر میں ہے. لعنت ایسے بلوانے پر. لیکن جو درد دل سے مصطفیٰ کی عظمت کا چوکی نعرہ کرتا ہے, اسے کسی گندے اخلاق سے آری بندے کی جناب منلی دولال اور اس کی باتوں کی ملامت سے کوئی خوف نہیں, کیونکہ جو حضور کی عظمت کا چوکی نعرہ کرتا ہے میرے خدا کی رحمتیں اس کے شامل حال ہیں. یونیورسٹیز کے اندر رہنے والوں, آپ میں سے کون ہے بازاری عورت آپ بازار میں جائیں, آپ کی شریف ماں نمازی تہجد گزار شب زندہ دار صاحب دل صاحب بصیرت صاحب بصارت, آپ کی ماں اچھی بہت, آپ کی نیک صالحہ ماں ہو, اس کے مقابلے میں بازاری عورت چکلے پہ بیٹھنے والی تن فروشی کا
धमधोग रचाने वाली औरत आपको सरे बाजार कह दे फुलानी आपकी माँ नहीं जो आपके घर में है, आपकी अम्मी तो मैं हूं, आप बर्दाश्त करेंगे? आपका वालिद शरीफ आदमी, लतीफ आदमी, नजीफ आदमी, भला मानस आदमी, तहज्जुद गुजार, अल्लाह का प्यारा, खौफे खुदा, इश्क़े मुस्तफा की शम्मे रोशन करने वाला, उसके मुकाबले में आपको कोई कंजर बंदा मिल जाए कहे कि तू अपने बाप का नहीं बल्कि तेरा अब्बा तो मैं हूं, तेरा बाप तो मैं हूं, बताओ मुझे इस दौर की तहजीब में पनपने वालों, आपके कलेजे में आग लगेगी या नहीं लगेगी? शोले उठेंगे या नहीं उठेंगे? कौन है ये कंजर, इसको कैसे जुर्रत पड़ गई? ये मेरा बाप कहां और ये बाजारी आदमी कहां? मेरे बाप के मुकाबले पे ये मेरा बाप होने का दावा करे, मैं इस कुत्ते को बाप कैसे मान लूं? मैं इस कुत्ते को तो अपनी जूती की नोक पे भी रखने के लिए नहीं, कहां वो सहारा का बाबा कहां वो शख्सियत जिसकी उंगली मुबारक उठती है, तेरी उंगली उठ गई, माँ का कलेजा चल गया? कहां वो करीम आका जिसकी मुबारक उंगली उठती है, चांद रक्स करता है, चांद दो टोटे हो जाता है, चांद का कलेजा पारा पारा हो जाता है, डूबा सूरज वापस आ जाता है, दरख्त अपने पांव पे चलते हैं, दुश्मन की मुट्ठी में कंकर कलमा पड़ते हैं, दुश्मन के कपड़े के अंदर सब्बों को मुस्तफा की खत्म नबूवत के नारे लगाती है। करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में खड़ा होके याफूर नामी गधा खत्म नबूवत के नारे लगाता है। कितना खत्म नबूवत, कितना खत्म नबूवत, जन्नत लानत। अरे उस मुस्तफा करीम के मुकाबले में तुम्हारे और मेरे इस जिला सियालकोट की जनाब डीसी ऑफिस के अंदर बतौर तलफी मुहर्रर 15 रुपए महवार तनख्वाह पे यहूदियों का एजेंट, अंग्रेज का एजेंट, मलका विक्टोरिया, कैसरा हिंद, उसके टिक्का पे पलने वाला, कहां वो और कहां ज़हरा का बाबा, कहां हसनैन का नाना, कहां कायनात का जिगर, कहां कायनात का हुसैन, कहां कायनात की रौनक, कहां कायनात की बका, कहां हया का हुसैन, कहां जन्नत का हुसैन, कहां रहमत का मरकज? नौजवान मौलवी से न पूछ, मत मौलवी के पीछे जा, अपने दिल से पूछ। अगर तेरे जिस्म में दिल है, अगर तेरी खोपड़ी में दिमाग है तो उससे पूछ। करीम आका ने तो ये फैसला फरमा दिया है, ये फतवा दे दिया है। फैसला ये हाई कोर्ट के जज का नहीं है, ये करीम आका का फैसला। ला युमिनु अहदुकुम, मैं इसको सिर्फ हदीस शरीफ नहीं कहता हज़रात उलमाए किराम, मैं इसको सिर्फ हदीस नहीं कहता, मैं कहता हूं ये मेरे मदीने वाले का फैसला है। जोर से बोल, ये मेरे मदीने वाले का फैसला है और मेयारे ईमान करिए मुस्तफा ने इसको कसवट्टी के तौर पे पेश किया। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता हब्बूना इलैहि मिन वालिही व वलदिही व नास अजमईन, बाज़ रिवायत में है व इल्दिही व नफ्सिही व वतनिही व मालिही, जो अपने तन, मन, धन, दहन, वतन, जिगर, माल, आल, औलाद, अयाल, हर शय से बढ़ के बराबरी की बात नहीं, बढ़ के मोहब्बत ना करे मोमिन नहीं हो सकता। यहाँ ये मालूम तो मोहम्मद होने का दावा कर रहा है। ये मेयार कायम किया है मिर्जा गुलाम कादियानी ने। ये है जनाब रूहानी खजान सफा 17 जिल्द नंबर 17 सफा नंबर है ये 56। इसके अंदर मिर्जे ने खुद मेयार बयान किया है, कहते हैं झूठ बोल
मुर्तद होने से कम नहीं। जेड़े लोग कुरान हदीस नूं नहीं जानते सिख उलमा कोल, लेकिन वक्ती तौर ते ए बात पल्ले रख लो, उन्हां नूं कहो तुहाडे मिर्जे ने तोहफा कोलड़िया रूहानी खजान जिलद 17 सफा नंबर 56 उत्थे लिखिया है कि झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं। दूसरी किताब च लिखदा है जेड़ा बंदा झूठ बोलता है, झूठ बोलना गूंखोर लोगों का काम है। यानी जेड़ा झूठ बोलता है गूं खांदा है। बोलो, जेड़ा झूठ बोलता है, बोलो ना, गूं खांदा गूं। जरा झूठ बोले बोलो। ते नाले उन्हें लिखिया मुर्तद हुण तुसां फैसला इत्थे करके उठना, तुसां खुद फैसला करके उठना। अगर कोई मिर्ज़ाई है तो आओ मैं सीने से लगा के पास बैठा के मुस्तफा की सुन्नत अदा करके प्यार से नबी की खत्म नबूवत समझाता हूं। मिर्ज़ाइयों, हम तुमसे नफरत नहीं करते, हम तुम्हारे अकीदे नजरिए से नफरत करते हैं। अपना नजरिया मुस्तफा के हवाले कर दो, हम तुम्हारे नौकर हैं। अपना नजरिया मुस्तफा के हवाले कर दो, हुजूर की बारगाह में पेश कर दो। अल्लाहु अकबर। अब देखो इधर क्या लिखता है कि जेड़ा बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम तो बाद नबूवत का दावा करे, बोलो की है काफिर, दायरे इस्लाम जो खारिज, बेदीन। जोर से बोले। मिर्जे ने लिखा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद नबी होने का दावा करे और जो उसको नबी माने, क्या है बोलो, जोर से बोलो, क्या है बोलो, क्या है बोलो, क्या है। कौन कहता है? मिर्जा गुलाम कादियानी कहते हैं जो बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद नबी होने का दावा करे वो काफिर है। दूसरी तरफ खुद ना सिर्फ उसने नबी होने का दावा किया है, बल्कि कहते हैं मैं ऐने मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आप फैसला करें, आपकी कोर्ट में फैसला आ गया, अब फैसला करें। अब मिर्जे को हमारे उलमा ने काफिर करार दिया है, 73 में भुट्टो साहब ने काफिर करार दिया है। हमारे मुआशरे के अंदर जो ये जुबान सरेआम है जी, मौलविया काफिर करार देता है जी, गवर्नमेंट काफिर करार देता है। गवर्नमेंट के काफिर करार देने से थोड़ा बंदा काफिर हो जाता है। इनसे पूछो अकल के अंदर, हमारे उलमा ने बाद में काफिर कहा है, हमारे गवर्नमेंट ने बाद में काफिर करार दिया है। और तुम्हारे मिर्जे तो, तुम्हें तो तुम्हारे मिर्जे ने खुद काफिर कहा है, काफिर माना है, काफिर लिखा है। बात समझ आ गई? ये सामने कौन बैठे हैं? नाम ले आप, पीर साहब भी नाम ले, सैयद आरिफ बहाउल हक शाह साहब। इनसे आप कोई बंदा खड़ा होकर पूछे शाह जी अपना इसमें मुबारक तो बताएं। शाह साहब फरमाएं कि मैं सैयद आरिफ बहाउल हक हूं जी। तो फिर हम इन्हें मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर ये अपनी जुबानी अपना कोई नाम और बताएं तो हम वो भी मान लेंगे। हो सकता है आरिफ बहाउल हक जुबाने से आम हो और जो शाह साहब फरमा रहे हैं वो किताबी नाम हो। हम तो मान जाएंगे ना। अब मिर्जा खुद मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई ज़ारा दे बाबे तो बाद जेड़ा भी नबी होंदा दावा करे हो लोगों काफर जे। सीधी पंजाबी की गल कर रहे हैं ना। ज़ारा दे बाबा अलैहिस्सलाम तो बाद जेड़ा भी नबी होंदा दावा करे लोगों काफर है, दायरे इस्लाम तो खारिज है। ओ बेदीने, ओदा कलमा नमाज हज कुर्बानी कख भी नहीं, खुद ही उन्हें दावा कर दिता और 10 साल को दियो मिर्ज़ाइयों को उलमा ने, गुलाम दस्तगीर नामी ने, पीर मेर अली शाह साहब गोलड़वी ने, गुलाम दस्तगीर कसूरी ने, पीर जमात अली शाह साहब ने, आला हजरत शहजादे ने
اور دیگر علماء نے کافر قرار دیتا ہے یا انہیں خود اپنے آپ کو کافر رکھا ہے؟ گل بھی سمجھ آ گئی ہے، گل پیٹ پلے پی گئی ہے نا. ہوں اج کے بعد تواڈے نال کتے بھی کوئی گل کرے مولویاں کافر قرار دیتے ہیں، انہاں نوں آکھو آؤ ساڈے نال میدان وچ گل کرو. کانے نے خود کافر ہونے کا دعویٰ کیتا ہے، دعویٰ منیا ہی نہیں، اس نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ. میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. اس نے کہا نبوت کا سلسلہ ہمارے نبی پہ ختم، وحی کا سلسلہ ہمارے آقا پہ ختم. بعد میں کہا میں عین محمد ہوں، بلکہ معاذ اللہ اس نے یہاں تک کہہ دیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کی جو اس نے گستاخیاں کی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شرابی کیا کچھ اس نے کہا ہے، میں وہ اس وقت نہیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا. اس نے کیا کچھ کہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ آدم علیہ السلام کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کون ہے؟ دل کا رسول بدلنا بعد حملہ بعد، یہ سارے انبیاء اور رسول گرامی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کون ہیں؟ زور سے بولو ہمارے آقا کے مقتدی ہیں. زور سے بولو، زور سے بولو. جس بندے کے اندر سے زور ختم ہو گیا اس کو معافی. جو مدینہ شریف کا تصور کر کے بیٹھے ہیں جانے جانا کے تصور میں گم ہے چپ رہے. جو بندہ حضور کا تصور کر کے حضور کے گستاخوں کے پرخچے اڑانا چاہتے ہیں نا، تمہیں پتہ ہے جب نبی کے گستاخوں کی درگت بٹھائی جائے تو آقا کتنے خوش ہوتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے نا کتنے خوش ہوتے ہیں؟ پھر آقا فرماتے ہیں فاضا فیروز، فاضا فیروز. کبھی فرماتے ہیں فاتح خیبر وہ ہوگا جس کو جھنڈا میں دوں گا. کسی کو فرماتے ہیں میرے مقابلے پہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اس کا سر تن سے جدا کون کرتا ہے. فیروز تیل بھی جاتے ہیں، وہ کلا کما کرتے ہیں، میلوں دور ہے، ادھر وہ کلا کما کرتے ہیں، ادھر میرے آقا اعلان فرماتے ہیں فاضا فیروز. اوے میرے دشمن دا سر تن تو جدا کرنے والا کامیاب ہو گیا. اب مجھے وہ لفظ یاد آ گئے، مجھے وہ یاد آ گئے. خدا کی قسم ادھر فرمایا فاضا فیروز. جب ممتاز قادری کی باری آئی، جب ممتاز قادری کی باری آئی، ہائے ہائے پیچھے رہ گئے. بعد میں کفے تعصب ملتے رہ گئے. جو ممتاز کے کے متعلق دوسری رائے رکھتے تھے وہ جناب کسے تعصب ملتے رہ گئے. کریم آقا نے خدا کی قسم یقیناً فرمایا ہوگا فاز ممتاز. زور سے بولو، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. صاحبو جب کوئی بندہ کریم آقا کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کرے سارے وظیفے چھوڑ دو. میں دعوے سے کہتا ہوں تب درود سے بھی افضل ہے دشمن کو ٹھکانے لگانا. جب کوئی سرکار کی شان میں گستاخی کرے، بے ادبی کرے، پھر تسبیحاں تسبیح چھوڑ دو، پھر سارے ورد وظیفے چھوڑ دو، پھر ناموس رسالت کے چوکیدار بن جاؤ، پھر ختم نبوت کے چوکیدار بن جاؤ. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے، پھر وہ مصطفیٰ دیدار کے جان بھی بلاتا ہے، حوض کوثر کے جام بھی بلاتے ہیں. میں مثال دینے لگا ہوں. کیا اس میں گرامی آپ کا چودھری آصف صاحب
آپ کا اسم گرامی سجاد احمد صاحب، چودھری آصف صاحب، شاہ صاحب پہ نوٹ نچھاور کریں، 10 سے لے کے 5000 کے نوٹ نچھاور کریں، شاہ صاحب کو نوٹوں کے اندر جناب گردن تک یہ جناب کر دیں۔ کوئی گماشتہ آئے شاہ صاحب کی عزت لوٹنے لگے، سجاد صاحب اٹھ کھڑے ہو جائیں، آصف صاحب دوسری طرف منہ کر لیں، شاہ صاحب سے بعد میں پوچھ لینا شاہ جی تواڈے دل وچ کیڑا جگہ بنا گیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات شاہ جی سے پوچھنا بعد میں۔ نعرہ تکبیر، ان سے پوچھ لینا۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا جو 100 کے نوٹ پہ ڈانس کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کرتا، میں ان غیرت مندوں کی بات کرتا ہوں جو اپنی غیرت کے تحفظ کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، لیکن جب مصطفیٰ کی غیرت کی بات آتی ہے تو اپنی غیرت بھی لٹا دیتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں کچھ نہ دیکھا جائے، کوئی اور شے نظر نہ آئے، بس محبوب کا مقام نظر آئے۔ میں بات کر رہا ہوں آدم علیہ السلام کون ہے، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کون ہیں؟ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ انبیاء ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اولو العزم ہیں، صاحب مقام ہیں، مگر یہ سارے ہمارے آقا کے مقتدی ہیں۔ ہمارے آقا کے مقتدی ہیں۔ اور سن، جو لفظ مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے، جو مفتی بزام خیش مفتی اعظم پاکستان ہے، اور جن کی طرف حضرت اشارہ بھی فرما رہے تھے کریمی صاحب، وہ لکھ رہے ہیں معراج والی رات ہمارے کریم آقا مولا علیہ السلام کی سواری مبارکہ، یا آقا فرماتے ہیں فدخلت فی المسجد فصلیت فیہ رکعتین، جب کریم آقا علیہ السلام کی سواری مبارکہ مسجد اقصی شریف کے مین گیٹ پہ داخل ہوئی، کریم آقا علیہ السلام کے استقبال کے لیے سارے انبیاء قطار در قطار کھڑے ہیں، اور جناب من تیرے میرے آقا ذرا سن غور سے، کریم آقا علیہ السلام رات کون سی رات، ذات کون سی ذات، بات کن کی بات، رات شب برات، ذات مصطفیٰ کی ذات، بات انبیاء کی بات، کیا کہہ رہے ہیں؟ کریم آقا کی اسواری آئے، جب بیت المقدس میں داخل ہونے لگے، تمام انبیاء کا نعرہ کیا تھا، ترانہ کیا تھا؟ السلام علیکہ یا اولو، صاحب لکھ رہے ہیں السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، یا آخرو، یا آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک حسین و جمیلوں کے امام یوسف علیہ السلام بھی بیچ میں ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا اور رات بھی معراج دی رات ہوئے، سامنے مصطفیٰ دی ذات ہوئے، انبیاء سلام پہ پڑھ دے، کہہ کی سلامی دے رہے ہیں، نبی کا دامن تھام کے پھر لوگوں کو کہ میں چھوٹا نہیں، میری نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ اپنے قد سے بڑا ہوں میں، جو ان کے در پہ کھڑا ہوں میں، لوگوں السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ آؤ آگے گل کرنے ہوئی مفتی صاحب کی لکھ دے پہنے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام آسمانوں پہ گئے، کریم آقا فرماتے ہیں ثم رفعت الی السماء الاول، آقا آسمانوں پہ گئے، آسمانوں پہ جاتے جاتے یہی آواز آئی السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ اللہ کریم نے فرمایا
عرض کر دے سونا پتہ یہ سلام کرنے والے کون تھے؟ عرض کی گئی سونا ایک ابراہیم علیہ السلام. السلام علیکم یا اولو یا آخرو یا حاشرو. اور میں اپنی گفتگو کو کلوز کرنا چاہتا ہوں. ہم کس کے امتی ہیں؟ جناب من مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں جب ہم سب مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے یسمع قران علیہم لوگ واپس چلے جائیں گے میرے جوتوں کی آواز سنتی رہے گی کہے گی مجھے اکیلے کو چھوڑ کے چلے گئے اتنی رونق میں لے کے آئے تھے اتنے پروٹوکول سے لے کے آئے تھے تنہا اکیلے چھوڑ کے چلے گئے. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا داغ ہوگا پھر مدینے کا تاجدار آ جائے گا. سرکار فرمائیں گے گھبرانا تیرا دل لگانے کے لیے دنیا میں میرے درود سے میری عزت میری نموز میرے تذکرے کر کے دل لگاتا تھا. آج تو تنہا ہے تیرا دل لگانے کے لیے میں قریب آ گیا. تیرا دل میں لگانے کے لیے آ گیا ہوں. کریم آقا کے پیارے غلاموں میرے سونے آقا مولا علیہ السلام آپ کے غلاموں سے جب فرشتے آئیں گے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جائے گا. یقال المنکر والنکیر والاخری نکیر. ایک کو منکر دوسرے کو نکیر. سوال کریں گے بتا تیرا رب کون ہے دین کون ہے بتا تیرا نبی کون ہے. میت ایمان والا کیا کہے گا رب اللہ ہو و دین الاسلام و محمد و نبی محمد وخا 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 تم النبی ختم نبوت کی شان مقام کیا ہے سنو. وہ ہمارا کہتا ہے نا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ. ختم نبوت کا پہرا دینے والوں اللہ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں یہاں سیالکوٹ میں تب کیپٹن ریٹائرڈ امیر زین صاحب ڈی پی او تھے. میرا ان دنوں میں کوئی معاملہ چل رہا تھا. رانا اجاز صاحب وہ نائب ضلع ناظم تھے. ہم تینوں کیپٹن صاحب امیر زین صاحب آج کل سی سی پی او لاہور ہیں وہ میں اور رانا صاحب ہم بیٹھے. میں نے کہا میں پیس کمیٹی کا ممبر پیسفلی ہوں تو ٹیررسٹ میں میرا نام کیا ہے ڈیلیٹ کرنے کے لیے رپورٹ تیار کریں. وہ بڑا گہرا بندہ تھا بہت گہرا بندہ امیر بہن صاحب مجھے کہنے لگے واللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور میرے دونوں طرف سادات کرام ہیں اور علماء کرام کا سایہ ہے. سادات کی سربراہی میں جھوٹوں کے اللہ کی لعنت ہوتی ہے. مرزے نے جھوٹے کو گم خور اور مرتد قرار دیا ہے. ہم تینوں بیٹھے تھے. مجھے کیپٹن صاحب کہتے ہیں جناب آج اصل بات یہ ہے کہ میں بھی ختم نبوت کو مانتا ہوں. خدا کی قسم فقیر کو جلال آ گیا. میں نے تیور تبدیل کر کے میں نے کہا کیپٹن صاحب وہ زندہ موجود ہیں لاہور کے اندر اس بات کو تسلیم کریں گے. رانا اجاز صاحب زندہ تسلیم کریں گے. میں نے کہا کیپٹن صاحب ماننے میں اور تحفظ کرنے میں فرق ہے. میں نے کہا کیپٹن صاحب ماننے میں اور تحفظ کرنے میں فرق ہے. تم صرف مانتے ہو فقیر تحفظ کرتا ہے. یہ 2-4 دہشت گردی کے پرچے ہوئے ہیں یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں. میرے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ جب نکلے گا تو وہ بھی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلے گا. ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت. السلام علیکم آپ رپورٹ تیار نہ کریں مجھے کوئی ضرورت نہیں. ہو گئے. میں نے کہا ہم ان رپورٹوں کے نہیں تم ادھر رپورٹ کرو. ایک مدینے میں رپورٹ تیار ہو رہی ہے ہمیں اس رپورٹ کی ضرورت ہے. یہ رپورٹر بھی فانی یہ رپورٹیں بھی فانی وہ رپورٹیں بھی باقی وہ رپورٹر بھی باقی ہے.
اللہ قربان جائے کریم آقا مولا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، میرے محبوب آقا مولا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والوں، جب آپ پہرا دے کے قبر میں جائیں گے فرشتے آپ سے پوچھیں گے عطا پتہ بتاؤ، تو جواب کیا ہوگا؟ ربی اللہ ہو و دین الاسلام و نبی کی محمد رسول اللہ و خاتم النبی. فرشتے کہیں کہ نہ کلامت لو سو جا، تجھے کوئی بیدار نہیں کر سکتا، سو جا. تا حد نگاہ قبر کھلی کشادہ، نوری نور، نگاہ مصطفیٰ کا فیض، نسبت رسول کی بہاریں. اور میرے سونے سونے روشن چہرے والے جوان بھائیوں، آپ اب فیصلہ کر کے اٹھیں، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کریں گے، کریں گے. آپ جب بھی جائیں تو یہ کہہ دیا کرو ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے. منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے. ممتاز قادری کو بڑا کچھ کہا گیا، مگر سردار جا کے اس نے کہا ہے پیچھے ہٹ جا، یہ پھندا تو نے نہیں ڈالنا، اور میں کسی کا چکا لٹ کے نہیں آیا، میں مصطفیٰ کی ختم نبوت تے عظمت کا پہرا دے کے آیا. ممتاز تیرے جانشین، بے شمار بے شمار تیرے جانشین، بے شمار بے شمار تیرے جانشین، بے شمار بے شمار بتائیوں پہ لعنت، بے شمار بتائی دوازوں پہ لعنت، بے شمار جرأت اور بہادری ممتاز حسین قادری، جرأت اور بہادری ممتاز حسین قادری. ہمیں جسٹس میاں نذیر اختر صاحب جب انہوں نے ریپ پٹیشن دائر کرنا ہوتی تھی، ان کے گھر جوہر ٹاؤن کے اندر 6 وکلاء غلام مصطفیٰ چودھری دیگر بیٹھے ہوا کرتے تھے، وہ مختلف چیزیں بتایا کرتے تھے. اور بات ہو جناب علامہ جناب خادم حسین رضوی صاحب، علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں، وہ بھی بتا رہے تھے ممتاز حسین قادری نور اللہ تربتہ، اور جس کی قبر کی زیارت کرنے سے تسلی مل جاتی ہے. کچھ چہرے منحوس، کچھ قبریں نور والیاں. نے کہا پیچھے ہٹو، نعت پڑھتے پڑھتے، بھائی یہ پھندا تم نے نہیں ڈالا، پھندے کو چوما، بولو پھندے کو چوما. ہمارے کہنے بیٹے تم نہیں ڈالا، تم نہیں ڈالا. پھر کیا ہوا؟ مولوی صاحب جائے جو پکڑ پڑھائیں کھاتے رہے ختم نبوت کا پہرا دے، تم نہیں ڈالا. سن چوما رسے کو، اور کیا کہا کہ رسہ عام نہیں، یہ وہ رسہ ہے جو وسیلہ بن رہا ہے. یہ رسہ گلے میں آئے گا تو ادھر مصطفیٰ کا بے پردہ دیدار ہو جائے گا. یہ رسہ عام نہیں ہے. ممتاز کا ظاہری وقت یقیناً اتنا تھا، اگر وہ کسی اور کام میں مرتے تو بس مر جاتے، لیکن ممتاز کو رب نے ہمیشہ زندہ رکھنا. قدرت نے ممتاز اسم بامسمہ، اور قدرت نے ممتاز کو امتیاز بخشنا تھا، ہمیشہ زندہ رکھنا تھا. اور ممتاز چاہتے چاہتے تجھے مجھے یہ سبق دے دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کو لگتے ہیں. ممتاز قادری تجھے مجھے امیر غریب کو یہ درس یہ سبق دے دیا. لوگوں جب تک بکے نہ تھے کوئی
پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ ممتاز نے کہا میں چاہوں تکیہ کا سپائس میرے کو کون کرنا سی، لوگ ہوٹنا کر دے سن، ہوٹنا کر دے سن، پر آپ ہوئے ماضی نام مصطفیٰ، در دل مسلم مقام مصطفیٰ استر۔ قبر کے اندر بیڑا پار ہوگا تو عقیدہ ختم نبوت کا نعرہ لگانے سے بیڑا پار ہوگا، یہ گواہی وہاں دینی پڑے گی۔ بس صرف 2 باتیں، اس کے بعد میری گفتگو جلدی سے ختم ہونے کو ہے۔ سنو، مرنے کے بعد بھی نبوت کے ختم نبوت کے نعرے لگانے پڑے گے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے ایک عظیم اور جلیل القدر عاشق، اللہ جناب امام وہ مدینہ طیبہ کے بازاروں میں سے کسی بازار میں گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے جناب امام ظہر عصر کا درمیانہ ٹائم ہے، گزرتے گزرتے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، جناب امام زمین پہ بازار میں گرے، روح کفر انسری سے پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ فوت ہو جاتے ہیں، ان کا جسد اقدس اٹھایا گیا، گھر میں چارپائی پہ لٹایا، لوگوں نے مغرب ادا کر کے گئے، اللہ اللہ قربان جائے، چہرے کے اوپر چادر دی ہوئی ہے، چادر تنی ہے، میت جو ہے وہ چارپائی پہ پڑی ہے، نبی کی نبوت و ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ خاتم النبی، محمد الرسول اللہ نبی الامی خاتم النبی، یہ الفاظ صاف آواز میں آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دائیں بائیں آگے پیچھے شکل گردن پوربن پچھڑ ہم نے دیکھا، کوئی کہنے والا بولنے والا ہمیں قائل نظر نہ آیا، ہم نے جو کپڑا چھڑکایا وہ میت کے منہ سے ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں، بولو ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ادھر اس سے سوال قبر میں پوچھا گیا، اس نے جواب کیا دیا، وہ نبی کی محمد خاتم النبیین، ادھر بھی نعرے لگ رہے ہیں۔ آخر پہ بات کریں جناب من ہوتا کیا ہے، یہ ختم نبوت کروڑوں روپے لے لیے، کیا کیا، کروڑوں روپے لے لیے، کیا عقیدہ کیا ہے، اگر مگر چکر، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں پڑتا، زور سے کو استغفر اللہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ ایک بندہ سارے سیالکوٹ کا دودھ اکٹھا کر لے، لا کے ادھر ٹب میں رکھ دے اور ایک قطرہ پیشاب کا اس میں ڈال دے، تو آپ لوگوں کا اس کے متعلق کیا خیال ہوگا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، حرام ہو گیا، اس کی رنگت تو تبدیل نہیں ہے، پھر حرام کیا ہوگا؟ رنگ تو اس کا سفید ہی رہا، ذائقہ بھی وہی رہا۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ تمہیں مکہ مدینے لے گئے۔ وہ کہتے ہیں اس میں نجاست کا قطرہ گر گیا، وہ نجس ہو گیا، صورت وہی ہے، ذائقہ وہی ہے، ایک کونے میں وہ بڑے سارے برتن کے کونے میں غلاظت کا قطرہ گر گیا، جی نجس ہو گیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے آپ کا یہ درست بات ہے، ٹھیک بات ہے، بھائیو اللہ تمہیں مکہ مدینے میں رہن ہو جائے ہو، بھائی گل سچی ہے، 200 من دودھ دے وچوں قطرہ پیشاب دا سٹ دتا گیا تے تانوں کوئی آکھے مفت ہی لے جاؤ، پی لو، کھا لو، دہی جما لو، لسی کر لو گے؟ ایک قطرہ ڈگیا پیشاب دا تاتے بھائی کاٹ کر دیتا، او جدے دل دے اندر، جدے دماغ دے اندر نجاست ہی نجاست ہوئے تے زبان تے قرآن ہوئے،
کر لیں گے پھر فیصلہ آپ خود کرو نا, تجھے خود فیصلہ کرنا لے. سنو کیسے بھائی اللہ نے گنجائش نہیں رکھی, یہاں بالفرض نہیں ہے. جس طرح یہ ہے نا کہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا, اسی طرح دوسرا مصطفیٰ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی خدا کے ساتھ دوسرے کو مانے تو شرک فی التوحید ہوگا, اگر کوئی مصطفیٰ کے ساتھ دوسرا مانے تو شرک فی النبوت ہوگا, شرک فی النبوت ہوگا. ہمارے امام علیہ الرحمہ امام ہمام امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ فرماتے ہیں جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر, اور جو اس سے اس کے نبی ہونے کی دلیل مانگے وہ بھی کافر. اب سنو ختم نبوت, ادھر ختم نبوت کا پرچار اور ادھر کیا کرتے ہیں. اگر سرکار بات کوئی آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن ختم نبوت کا پہرا کون دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے جنگی یمامہ میں سیدنا ابوبکر صدیق نے دیا, ٹھیک ہے. اور اتنا اہم مسئلہ ہے, صحابہ نے کہا اس لشکر اسامہ کو واپس بلا لو. فرمایا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن, اور ان کی پنڈلیوں سے گوشت بھی کتے نکال لیں, وہ برداشت کریں گے جب تک جھوٹے مدعی نبوت کا قلع تباہ نہ کر لے, کام تمام نہ کرے, واپس نہیں آ سکتے. پتا چلا امہات المومنین کی عزت سے بھی زیادہ نبی پاک کی ختم نبوت کا تحفظ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 40,000 کا لشکر تھا یمامہ کے اندر. البدایہ والنہایہ کے اندر امام لکھتے ہیں 40,000 کا. تو اس لشکر کے اندر ہوا کیا, پھر صحابہ کرام کو جب پسپائی آنا شروع ہوئی تو وہاں انہوں نے کیا کیا تھا, ینادون یا محمد آہو, ان کا نعرہ کیا تھا. ابن کثیر نے لکھا ہے صحابہ نے نعرہ کیا لگایا بولو, کیونکہ ادھر بھی نعرہ تکبیر ادھر بھی نعرہ تکبیر, اور جنہیں کیتا سی وہ کیا نعرہ لگا رہے تھے, نعرہ تکبیر. اب یہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا پہرا دینے جا رہے گئے ہوئے تھے, ان کا نعرہ بھی تھا نعرہ تکبیر. اب پتہ نہیں چل رہا کہ جھوٹے نبی کا ساتھی کون ہے, مصطفیٰ کی ختم نبوت کا اصلی محافظ کون ہے. صحابہ کرام نے اصل اور نقل کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے, پہچان کے لیے کہ اصلی ختم نبوت کا پہرا کون دے رہے تھے, نبی کون نے. صحابہ نے پھر مونو کی بنایا سی, فرمایا یا محمد آہو, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رب تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب خاتم الانبیاء علیہ السلام کے صدقہ سے, وسیلہ جلیلہ سے, سرکار کی نسبت کے صدقہ سے ہمیں حضور کی عظمتوں کا چوکیدار پہرے دار بنا کے رکھے. اسی میں عظمت ہے, اسی میں بقا ہے. خیال رکھو آس پاس پڑوس. یہ ہمارے قبلہ بٹ صاحب ہیں علامہ خاور حسین نقشبندی صاحب, اللہ ان کا سایہ سلامت رکھیں. آپ نے مجھے فرمایا ہے آپ کے عشق کا بھی سلام بھائی, آپ کو اکتائے نہیں, پچھتائے نہیں, ستائے نہیں, آپ ستائے نہیں گئے, سنائے گئے. آپ بٹھائے, آپ کو میں نے نہیں, آپ بٹھائے گئے ہیں, آپ بلائے گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہر سنی بڈھا بچہ جوان امیر غریب جتنے بھی ہیں, آپ سارے لوگ اپنی زندگی کا ایک ماتو لوگوں مونو بنا لیں, وطیرہ بنا لیں. یہ مدینے کے تاجدار کی طرف ہر روز سوتے وقت جب چار پائی پہ لیٹو درود پڑھتے پڑھتے جانب قبلہ منہ کر کے جب سو کے اٹھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ کے یوں عرض کیا کرو, کرو تیرے نام پہ جان فدا, کرو تیرے
تھوڑا جہا بے وفائی کر گیا تسی وفا والے ہو اور میرے گلے دی لاج رکھ لینا کرو تیرے نام سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں رض کیا گیا لشکر اسامہ کو پیچھے واپس بلا لے اللہ اللہ حضرت بلال حبشی کو سزائیں دی گئی حضرت خبیب کو مارا پیٹا گیا حضرت سیدنا غازی المدینہ ملچیمہ رحمت اللہ تعالیٰ دیار غار کے اندر پابند سلاسل ہے طرح طرح کی عذیتیں دی گئی ہیں ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ بڑی تکلیفیں دی گئی مگر ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ جب پھنڈا گلے میں ڈالا مدینے کی طرف منہ کیا اور اسے زبان پھرتے زبان کیا تھا کرو تیرے نام فدا کرو تیرے نام کرو تیرے نام پہ جان فدا کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بسے کہ جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہ جی برا دو جہاں سے بھی نہ جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو کیا کرو بس دیکھو یہ آستین کے ساتھ مٹھی مٹھی باتیں کہاں ہیں پہچانو اپنی عبادت گاہ کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے تمہارے اسی ضلع سیالکوٹ کے اندر فقیر کے کئی تھانوں کے اندر ان کے خلاف پرچے مختلف اوقات میں ہوئے یہ اذان نہیں پڑھ سکتے ہمارے یہاں ملک عابد صاحب ہوا کرتے تھے سیالکوٹ میں بھی ہوتے تھے آج کل وہ اپنا گجرانوالہ میں ہیں اور سیالکوٹ میں ہر پیر کو آتے ہیں ڈی سی آفس میں وہ اپنا اسٹینٹ کمشنر ہیں سیالکوٹ میں وہ میرے پہ قادیانے فائرنگ کی وہاں گئے ان کی موجودگی میں قادیانے اذان دی میں نے کہا ملک صاحب سن لیں انہوں نے خود جناب ادھر بیٹھ کے پرچہ کاٹا تھا یہ قادیانی اپنی عبادت کا کو مسجد خود کو مسلمان آئین پاکستان کی روشنی میں نہیں کہہ سکتے یہ اپنے جناب مسلمانوں کو گندے غصے عقیدے کی نظریے کی تبلیغ نہیں کر سکتے چاہ کے رہیے پہرے دار دے کے رہیے رب تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو وما توفیق الا باللہ العظیم السلام علیکم مصطفیٰ جانے رحمت تیرا بس میں ہدایت پیدا ہو سلام شمع بس میں ہدایت پیدا ہو سلام خاتم انبیاء ختم المرسلین خاتم الانبیاء خاتم المرسلین خاتم ختم تاج ختم نبوت
پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قبلہ نے ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، یا اللہ ہماری جان ہمارا سب کچھ ہمیں ختم نبوت پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے سلاف کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار عالم ہمارے وہ دوست احباب جو ختم نبوت کے سلسلہ میں مختلف پروگرام کرتے ہیں، یا اللہ سب کے علم عمل میں خیر برکت فرما۔ یا پروردگار عالم ہمیں اپنی عقیدہ ختم نبوت کے لیے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کی سچی محبت اتباع نصیب فرما، آپ کی آل پاک آپ کے صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما۔ یا پروردگار عالم ملک پاکستان کو، عالم اسلام کو فتنہ قادیانیت کے ناسور سے محفوظ فرما، اور جو دن رات کو امت مسلمہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی ان چیزوں سے امت مسلمہ کے بچوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو محفوظ فرما۔ یا پروردگار عالم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ملک پاکستان کو سلامتی استحکام عطا فرما، افواج پاکستان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔